يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعین۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں یہ دروس، یہ سبق جو مسلسل چل رہے ہیں عبادات سے تعلق، اور آج کے اس سبق کے اندر، اس درس کے اندر عورت، مہیلا کے تعلق سے چند چیزیں بیان کی جائیں گی۔ ناری کہہ لیں، عورت کہہ لیں، مہیلا کہہ لیں، ہمارے اسلام دھرم کے اندر ان کی کیا خصوصیات ہیں، ہمارے اللہ رب العالمین نے، ہمارا رب جو ہے، کیا ان کا مقام دیا ہے، ہمارے اسلام نے کیا ان کو عزت عطا کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ سنیں گے اس درس کے اندر۔ میں رب العالمین سے پرارتھنا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند چیزیں ناظرین کرام آپ سنیں جس کا تعلق مہیلا سے ہے یا ناری سے ہے، جس کے اندر مرد جو ہوتا ہے وہ بالکل اس سے الگ ہوتا ہے، جس کو کہہ لیں میل کہہ لیں، فیمیل کہہ لیں انگلش زبان کے اندر، یا پرش کہہ لیں اور اسی طرح مہیلا کہہ لیں، یہ لیکن بات جو ہوگی وہ صرف مہیلا سے تعلق یا مہیلا سے متعلق چند چیزیں ہم جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہمارے اسلام دھرم کے اندر اس مہیلا کا، اس ناری کا کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، جو دوسرے اور دھرم کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام دھرم کے اندر، اسلام مذہب کے اندر وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے پاس بیٹے تھے، ایسے ہی بیٹیاں تھیں، تو ان کو حصہ ملنا ہے۔ دوسرے دھرم کے اندر، دوسرے مذہب کے اندر مردوں کو تو ملتا ہے اور مہیلا کو یعنی نہیں ملتا ہے، لیکن ہمارے اسلام کے اندر عورت کو بھی ملتا ہے، مہیلا کو بھی ملتا ہے، پرش کو بھی ملتا ہے، دونوں کو بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے کام ایسے ہیں جس کے اندر اسلام نے یا اس مذہب نے یا اس دھرم نے اختیار دیا ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کرنا ہے تو آدمی کو جیسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اختیار کرے، ایسے ہی جو ناری ہوتی ہے، جو بچی ہوتی ہے، اس کو بھی شوہر اختیار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ولی ضروری ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ايما امرأة نكحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ دوسری بعض روایت کے اندر ہے خداجن کا لفظ ہے، وہ نکاح باطل ہے جو بغیر ولی کے کیا جائے، یعنی عورت یا لڑکی خود اپنے منمانک سے، اپنے حساب سے اختیار تو کر سکتی ہے شوہر کو، اور اختیار بھی کرنا چاہیے، بہترین شوہر اختیار کرنا چاہیے، لیکن جو نکاح ہو، جو شادی بیاہ ہو، وہ اس میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی شرط ہے، اس کے بغیر جو ہوگی نکاح باقی ہوگی۔ اسی لیے ہمارے اسلام دھرم کے اندر جو اس کو مقام ہے اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا ہے، شادی سے پہلے اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ باپ کی طرف کی جاتی ہے، باپ کی طرف کی جاتی ہے، اور شادی کے بعد بھی باپ ہی کی طرف نسبت ہوگی، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی۔ گرچہ بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بعض مہیلائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے باپ کو بھول جاتی ہیں، لیکن اسلام دھرم کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ فادر ہے، وہ باپ ہے، وہ ہمیشہ باپ رہے گا۔ پتی جو اس کا ہے، جو اس کا شوہر ہے، وہ شوہر بن کر کے جو اس کا مقام ہے رہے گا۔ اسی لیے اور ایک اہم چیز ہے کہ ہمارے اسلام دھرم کے اندر، اسلام مذہب کے اندر
عورت کے اوپر نان و نفقہ جس کو کہتے ہیں یعنی محنت مزدوری کرنا اس عورت کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کو گھر کے اندر رہ کر کے بچوں کی پرورش کرنی ہے، بچوں کی دیکھ رکھ کرنی ہے۔ مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے، کما کر کے لائے، محنت کر کے لائے، مزدوری کر کے لائے۔ یہ اسلام نے مقام دیا ہے عورت کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ عورت اپنے گھر میں ٹھہریں، اپنے ان کا جو مسکن ہے، جو ان کے رہنے کی جگہ ہے وہ گھر ہے، باہر جاہلیت کی طرح جس اس زمانے میں جیسے عورتیں باہر نکلا کرتی تھیں یا وہ جہالت کا دور تھا، اس طرح ہم اسلام کے اندر، اسلام مذہب کے اندر مہیلا کو یہ اجازت نہیں ملی ہے، یہ آرڈر اور یہ حکم نہیں دیا گیا ہے۔ عورت جو ہوتی ہے یعنی مہیلا جو ہوتی ہے اس کا علاقہ، اس کا تعلق مرد سے کیا ہوتا ہے؟ بعض مثال کے طور پر آپ اس کو سمجھیں کہ اسلام دھرم نے یا اسلام میں اس کو 3 پارٹس میں 3 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ 3 حصے میں پہلا حصہ جو ہوتا ہے یا پہلی قسم جو ہوتی ہے کہ عورت یہ بیوی ہوتی ہے۔ عورت کیا ہے؟ بیوی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے خاص ہے، وہ دوسرے کے لیے فائدہ پہنچانا یعنی جسمانی طور پر اور دوسرے جو طریقے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے مرد عورت کے تعلق اور رشتہ کو جہاں پر ذکر کیا ہے وہ لباس کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ مرد عورت کے لیے لباس ہے، اور اسی طرح عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ اس سے فائدہ حاصل کرے جیسے کپڑے سے، لباس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی ایک عورت سے فائدہ حاصل کریں، یا میں عورت ہو اپنے مرد سے، دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے بہت ہی نرالا اور ایک ایسا رشتہ ہے جس رشتے کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ رشتہ ایک ایسا انوکھا رشتہ ہے جو، اور یہ محبت جو ہوتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو عورت کبھی ہوتی ہے، جو مہیلا ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے، اس کے لیے ہر چیز اختیار ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرے، جو شرعی طریقہ ہے، جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، بتلایا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی وہ عورت جو ہوتی ہے اس کے محارم ہوتے ہیں، یعنی سب کے لیے وہ حلال نہیں ہوتی ہے، سب کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اسلام دھرم نے کچھ رشتے ایسے بیان کیے ہیں کہ جن سے شادی بیاہ کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اور اسی طرح بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے رشتے ایسے ہیں وہ مکمل طور پر بیان کرنا میں نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ آپ سنیں جیسے بیٹی ہو گئی، بہن ہو گئی، ماں ہو گئی، یا بیٹی کی بیٹی ہو گئی، یہ ساری چیزیں، یہ سارے رشتے جو ہیں محارم میں داخل ہیں، ان سے شادی بیاہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ جو محرمات ہیں، ایک محرمات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وقتی طور پر ہوتی ہیں یا وقتی طور پر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے رشتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر عورت، ہر مرد کے لیے، ہر جتنے بھی عورتیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی بچیاں پائی جاتی ہیں، یا ایسے چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے لیے درست نہیں ہیں، ہر ایک سے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ان مردوں سے جو ان کے لیے محرم ہیں، ان سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے سامنے اٹھنا بیٹھنا بھی درست ہے ایک حد تک، لیکن جو محرم نہیں ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ان سے بالکل ان سے خلوت میں نہیں ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے چاہیے کہ پردہ ضروری ہے، جن سے شادی بیاہ ہو سکتی ہے۔
नाज़रीन किराम, इसी नुक्ते को लेकर के मैं एक चीज और बयान करूंगा। पर्दा किससे करना है और पर्दा क्या तरीका है और पर्दा किसको कहते हैं। औरतों के ताल्लुक से या महिला के ताल्लुक से पर्दा जो हो वो ऐसा कपड़ा हो जो पूरे सत्र को, पूरे जिस्म को ढांपने वाला हो, और ऐसा ना हो कि कपड़ा तो हो लेकिन कपड़ा पहनने के बाद, जो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया है, कासियातुन आरियातुन, और इसी तरह वो जीरत को जाहिर, ऐसा ना हो कि भड़कीला हो, चमकीला हो, लोगों की जादिबे नजर हो, लोगों की नजरें पड़े उससे और देख करके उसकी तरफ माइल हो। ये चंद चीजें थी इस हलके के अंदर, इस सबक के अंदर मैंने बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि रब्बुल आलमीन हम सबको इस्लामी तरीका जो है और इस्लामी जो हिजाब है उसको जानने और उसी के तरीके से हमें अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا